دوسری اس آیت میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر نفس انسانی کو امارۃ بالسوء یعنی برے کاموں کا حکم کرنے والا ارشاد فرمایا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر نفس کی برائی بیان ہو رہی ہے کہ یہ نفس جو انسانی ہے یہ تو انسان کو گناہوں پر آمادہ کرنے والا ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ایسے دوست اور رفیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر تم اس کا اعزاز اور اکرام کرو، اس کو کھلاؤ پلاؤ پہناؤ، تو وہ تمہیں بلا اور مصیبت میں مبتلا کر لے، اور اگر تم اس کی توہین کرو، اس کو بھوکا اور ننگا رکھو، تو وہ تمہارے ساتھ بلائی کرنے لگ جائے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ دوست تو بہت برا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، یہ جو نفس تمہارے پہلو میں ہے یہ تمہارا ایسا ہی دوست ہے، برا ہی دوست۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ تمہارا اپنا نفس ہے، کہ تمہیں برے کاموں میں مبتلا کر کے ذلیل اور خوار بھی کرتا ہے اور طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ تو یہاں پر نفس کی برائی بیان ہو رہی ہے، گویا کہ ہر نفس انسان کو برائی پر ابھارتا ہے اور وہ گناہ کا تقاضا کرتا ہے، جبکہ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ اسی نفس کی قسم اٹھا کر اس نفس کو عزت بخشتا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ قسم ہے نفس لوامہ کی۔ تو سورہ قیامہ میں اس نفس کو لوامہ کہہ کر اور اس کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ اس کو عزت بخشتے ہیں، جبکہ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ اسی نفس کو مطمئنہ قرار دے کر اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضیۃ مرضیہ، کہ آپ نے رب کو راضی کیا، اللہ رب آپ سے راضی ہوئے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو اس طرح وما ابرئ نفسی آیت میں اس نفس کو امارہ کہا جا رہا ہے، اس کی مذمت کی جا رہی ہے، اور سورہ قیامہ میں اس کو لوامہ ٹھہرا کر اس کو عزت بخشی جا رہی ہے، اور سورہ فجر میں اس کو مطمئنہ قرار دے کر اس کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ تو ان تین آیات سے ہمارے سامنے نفس کی تین قسمیں آئی، ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ، اور تیسرا نفس مطمئنہ۔ اور ان تین قسموں کی وضاحت یہ ہے کہ ہر انسان کا نفس اپنے ذات کے اعتبار سے تو امارۃ بالسوء یعنی برے کاموں کا تقاضا کرنے والا ہے، کیونکہ نفس انسانی جن چار عناصر سے مرکب اور بنا ہوا ہے، یعنی آگ، پانی، مٹی اور ہوا، تو وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے ہر شخص کو برے ہی کاموں کی طرف مائل کرتا رہتا ہے۔ تو ہر نفس اپنی ذات اور فطرت اور اپنے پیدائش کے اعتبار سے امارۃ بالسوء ہے، لیکن جب انسان اس نفس پر محنت کرتا ہے، خدا اور آخرت کے خوف کی وجہ سے اس نفس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا اور نفس کے تقاضوں کو وہ کچل دیتا ہے، اس کے خلاف مجاہدہ کرتا ہے، تو یہ نفس پھر لوامہ بن جاتا ہے۔ لوامہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کو پھر برائی کے اوپر ملامت کرتا ہے، کہ جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے تو یہ نفس انسان کو اندر سے ملامت کر رہا ہوتا، تو جب انسان اس نفس پر تھوڑا محنت کر لیتا ہے تو یہ پھر لوامہ بن جاتا ہے، جیسے کہ عام صلحاء امت کے نفوس اسی طرح ہی ہوتے ہیں۔ اور جب انسان اس نفس کے خلاف مجاہدہ کرتے کرتے اس نفس کو اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں کہ پھر اس نفس کے اندر گناہ کا تقاضا باقی نہیں رہتا، اور گناہوں کے وسوسوں اور تقاضوں سے یہ نفس پھر مطمئن ہو جاتا ہے، اور نفس کا یہ درجہ صلحاء امت کو مجاہدوں سے، ریاضت سے حاصل ہوتا ہے، جبکہ نفس مطمئنہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ابتداءً ہی عطا کیے جاتے ہیں، یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے نفس شروع ہی سے مطمئنہ ہی ہوتے ہیں، وہ امارہ یا لوامہ نہیں ہوتے۔ تو ان تین آیات سے نفس کے یہ تین قسمیں سامنے آئی، جس کی وضاحت یہ ہے کہ نفس امارہ کون سا ہے، پھر لوامہ کب بنتا ہے، اور پھر مطمئنہ کب ہوتا ہے۔
پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ان ربی غفور الرحیم، کہ بے شک میرا رب بڑے بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں یہاں غفور کا تعلق نفس لوامہ کے ساتھ ہے، کہ جب انسان اپنے نفس کو لوامہ بنا لیتا ہے، گناہوں پر توبہ کرنے والا بنا لیتا ہے اور وہ گناہوں پر توبہ کر جاتا ہے تو ان ربی غفور، تو پھر میرا رب بخشنے والا ہے، اس کو بخش دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور رحیم ان کا تعلق نفس مطمئنہ کے ساتھ ہے، کہ جب انسان اپنے نفس کو مطمئنہ بنا لیتا ہے تو پھر یہ نفس اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا مظہر بن جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس کے اوپر نزول ہوتا ہے اور اس کو پھر جنت کی بشارت مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفسوں کو پاک کرنے اور ان کو مطمئنہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔